السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 2-3 دن پہلے گاؤں کے کسی ادارے کے ایک ذمہ دار نے سوال کیا تھا کہ نظام زکوٰۃ کے بارے میں گنگولی مسلمس جماعت کا کیا موقف ہے، کیا اسٹینڈ ہے۔ تو ہم انہیں بس یہ کہیں گے کہ زکوٰۃ کے بارے میں ہماری جماعت کا موقف وہی ہے جو ہمارے دین کا موقف ہے کہ وہ معاشرے کا حق ہے۔ زکوٰۃ اداروں، تنظیموں، اسکولوں، مدرسوں کا حق نہیں ہے، وہ خدا کا حق ہے جو معاشرے کے مالداروں سے لیا جائے گا اور معاشرے کے کمزوروں محتاجوں پر خرچ ہوگا۔ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم۔ غرض زکوٰۃ مجموعی اعتبار سے ایک پورے معاشرے کا حق ہے، وہ قوم کا اجتماعی مال ہے، وہ قوم کی پونجی ہے، قوم کی طاقت ہے۔ لہذا زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کا حق صرف اس ادارے کو ہے جس نے معاشرے کی ذمہ داری لی ہو، صرف پیٹ بھرنے کی نہیں بلکہ معاشرے کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی ذمہ داری لی ہو، معاشرے میں دین کو قائم کرنے اور اس کو غالب کرنے کی ذمہ داری لی ہو، اور وہ ادارہ معاشرے کے ایک ایک فرد، ایک ایک کمزور کے سامنے جواب دہ ہو۔ ظاہر بات ہے یہ وہی ادارہ ہو سکتا ہے جس کو معاشرے نے خود منتخب کیا ہو، اس کے ہاتھ میں قیادت سونپی ہو، اور وہ قیادت امارتی نظام پر کھڑی ہو، عدالتی نظم پر کھڑی ہو، اس کے پاس ایک منظم بیت المال کا نظم ہو۔ اگر اس طرح کا ادارہ یا قیادت معاشرے میں نہیں ہے تو پھر معاشرے پر پہلا فرض بنتا ہے کہ وہ اس طرح کا ادارہ، اس طرح کی قیادت کھڑی کرے۔ جان لے ہمارا دین اپنے ہر کام میں نظم و ضبط اور ڈسپلن چاہتا ہے۔ 5 وقتہ نمازیں جس طرح جماعت اور ڈسپلن چاہتی ہیں، زکوٰۃ بھی ڈسپلن چاہتی ہے، بلکہ دین کا ہر اجتماعی حکم ڈسپلن چاہتا ہے۔ الحمدللہ گنگولی مسلمس جماعت گاؤں میں اس فرض کو زندہ کرنے کے مقصد کو لے کر کھڑی ہے۔ وہ ذمہ داری لیتی ہے معاشرے کے تمام کمزوروں کی، تمام محتاجوں کی کفالت کی، وہ ذمہ داری لیتی ہے بے روزگاروں کی، وہ ذمہ داری لیتی ہے ہر ایک مظلوم کی۔ ہاں البتہ یہ جماعت ان مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں لیتی جن کو سرے سے دین کا یہ فریضہ تسلیم نہیں، جن کو جماعت اور اطاعت تسلیم نہیں، اس کا فریضہ تسلیم نہیں۔ ان کو اپنی مرضی کا آزاد دین چاہیے، ان کو منظور نہیں اجتماعی نظم و ضبط کا حصہ بننا، ان کو منظور نہیں ان کی ذات پر دین کی کسی بھی طرح کی بالادستی۔ تو دوستو پھر ایک مرتبہ ہم کہیں گے، نہ زکوٰۃ انفرادی بانٹنے کا کسی کو حق ہے، اور نہ ان اداروں کو زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کا کوئی حق ہے جو تعلیم، شادی بیاہ، دوا علاج وغیرہ کے نام سے قوم کے کچھ مخصوص خدمات انجام دیتی ہیں۔ اس طرح تو اداروں پر ادارے کھڑے ہوتے رہیں گے مگر معاشرے وہیں کے وہی رہیں گے، منمانیاں چلتی رہیں گی، حقوق کی پامالیاں ہوتی رہیں گی، ایک دوسرے سے مقابلے ہوتے رہیں گے، گروپ بندیاں ہوتی رہیں گی۔ غرض معاشرہ بدنما اور بدصورت شکل پیش کریں گے اور دین کو بھی بدنما کریں گے۔ کون ان سب کا ذمہ دار؟ ہماری منمانی، دین کے احکام کے ساتھ ہمارا کھلواڑ۔ یہ بات جان لیں، ہمارا دین قوم اور معاشرے کو سامنے رکھ کر احکام دیتا ہے، مگر ہم تو ٹھہرے اپنے اپنے اداروں کے تنگ نظر ذمہ دار۔ ہماری نظر ان اداروں تنظیموں سے اوپر اٹھتی ہی نہیں۔ معاشرہ چاہے تباہ ہو جائے، حقوق چاہے مارے جائیں، دین کے قانون کی چاہے دھجیاں اڑیں، مگر ہمارے ادارے، ہمارے اسکول ضرور چلیں۔ اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارے پاس سینکڑوں تنظیمیں ہیں، ہزاروں ادارے ہیں، مگر ملک بھر میں ہمارا کوئی ایک معاشرہ ایسا نظر نہیں آتا جو خدا کے قانون پر نظم و ضبط کے ساتھ کھڑا ہو، جہاں دین کے اجتماعی احکام اپنی حقیقت کے ساتھ نظر آتے ہوں۔ آپ ایسا ایک معاشرہ دکھا نہیں پائیں گے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ایک معاشرہ کھڑا کیا تھا، اجتماعی نظم و ضبط والا ایک منظم اور طاقتور معاشرہ۔ پھر جا کر دین کے سارے احکام اپنی روح کے ساتھ عمل میں آئے تھے، پھر جا کر اس معاشرے نے سارے چیلنجوں کا سامنا کیا تھا۔ سوال یہ رہ جاتا ہے کہ اس پر بولا کیوں نہیں جاتا؟ اس لیے نہیں بولا جاتا کہ ہمارے پاس فریض جماعت کا تصور ہی نہیں۔
معاشرہ کھڑا کرنے کا تصور ہی نہیں ہے. باقی سب تصورات ہیں، ادارے کھڑے کرنے کے، مدرسے کھڑے کرنے کے، اسکول کھڑے کرنے کے، مسلک کھڑے کرنے کے، مگر علاقہ کھڑا کرنے کا تصور ہی ہم شاید بھول گئے ہیں. جب ہم ایک فرد، یہ تصور جب ہم بھول گئے ہیں، ہم سے یہ تصور بھولا ہوا ہے، تو پھر ہر راستہ ہمیں غلط نتیجہ دے رہا ہے. تو ضرورت ہے کہ اس پر اپنا محاسبہ کیا جائے. خیر والسلام.